یعنی امیجن کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ پھر آپ ذات کو اگر امیجن کریں گے تو پھر آپ کے ذہن کا نقشہ بن جائے گا۔ اس کی ایک مثال کہ بھئی اب اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز سنتے ہیں، ہر ایک کے معاملات کو حل کرتے ہیں، تو لوگوں نے سوچا کہ بھئی ان کے کئی سر ہوں گے، کئی آنکھیں ہوں گی، کئی کان ہوں گے، کئی ہاتھ ہوں گے، لہٰذا ایک مجسمہ ویسا بنا دیا، کئی آنکھ کئی کان۔ تو آپ تصور کرنے اگر دیکھیے میں محدود ہوں، اللہ تعالیٰ لامحدود ہیں، تو ایک محدود چیز میں لامحدود چیز نہیں سما سکتی۔ آپ حسین ساگر میں لے کے جا کے اگر ایک آدھے لیٹر کا دودھ کا باٹل پھینکے آپ تو تھوڑی دیر وہ سفیدی معلوم ہوگی، اس کے بعد میں وہ ماحول میں کھو جائے گا۔ محدود دودھ لامحدود پانی میں اپنی آئیڈینٹی کھو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حسین ساگر کو دودھ کے 1 لیٹر کی شیشی میں بھر لوں گا تو یہ اس کی حماقت ہے، انا الحق، یہ اس کی حماقت ہے کہ میں لامحدود کو میں جو ہے اپنے محدود جسم میں جو ہے کس طریقے سے ابزارب کر سکتا ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو پہچانے کیسا؟ تو ایک سچویشن جو ہے قرآن میں بتایا گیا، دیکھیں ہم قرآن حدیث سے نہیں ہٹیں گے، لوگوں کے خیالوں پہ نہیں جائیں گے، ان کے اپنے ذاتی ایکسپیرینسز پہ نہیں جائیں گے۔ قرآن میں ایک سچویشن بتایا گیا ہے کہ جو ہے تم ایک سمندر میں سفر کر رہے ہو اور ایک دم ایک طوفان آ گیا ہے، ایک بڑی موج آئی ہے، اور تم کو یقین ہو گیا ہے کہ اب بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو اس وقت تم من دون اللہ، اللہ سے ہٹ کے جتنی چیزیں تمہارے ذہن میں رہتی ہیں وہ چلی جاتی ہیں، صرف اللہ تمہارے دل و دماغ میں رہ جاتا ہے، یہ ہے اللہ۔ ہوائی جہاز میں بیٹھے ہیں، خدا نخواستہ کوئی اناؤنس ہوا کہ بھئی پلین کریش ہونے والا ہے، کریش لینڈنگ کرنے والا ہے، اس وقت نہ آپ پائلٹ کو پورا پکاریں گے، نہ ایئر ہوسٹس کو پکاریں گے، کس کو پکاریں گے آپ؟ اللہ کو پکاریں گے۔ ایک ریگستان میں ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، بچہ بیمار ہو گیا ہے، تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ دعاؤں کا سہارا لیں گے، آپ اللہ کو پکاریں گے، یہ ہے اللہ۔ اور ایک چلیے حدیث پہ آئیے۔ حدیث یہ ہے کہ انسان، مجھے تکلیف، حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری اور مسلم میں ریپورٹڈ ہے، صحیح احادیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان مجھے تکلیف دیتا ہے، زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں زمانہ ہوں، میں ہی دن رات کی ہیر پھیر کرتا ہوں۔ انا الدہر، عربی میں دہر، اب اردو میں دہریہ بن گیا ہو، کچھ الٹا ہی مفہوم نکال لیا اس کا۔ انا الدہر، میں زمانہ ہوں۔ اب یہ کیسا زمانہ ہے؟ زمانہ اس وقت گزر رہا ہے، میری عمر ایک ایک لمحہ کر کے موت کے قریب چلے جا رہی ہے، یہ آپ اس کو لوہے کی شیخ سمجھ رہے ہیں، یہ کبھی نہ کبھی تباہ ہوگی، اس پہ زمانہ گزر رہا ہے، یہ کرسی پہ زمانہ گزر رہا ہے، اس مسجد پہ زمانہ گزر رہا ہے، زمانہ گزر رہا ہے، بس ہر ایک کو زمانے کا احساس ہے، یہ ہے دہر، اس کو پہچانو۔ تو کہا کہ تم میں سے 3 بات نہیں کرتے میں چوتھا ہوتا ہوں، زمانہ کہاں نہیں ہے، تم میں سے 5 بات نہیں کرتے میں چھٹا ہوتا ہوں، تمہاری رگے جاں سے میں قریب ہوں، انسان اور اس کے دل کے بیچ میں آ جاتا ہوں۔ تو یہ تمام چیزوں کو، جیسا سائنس میں ماڈل بلڈنگ بولتے ہیں کہ بھئی ایک ایٹم کا ماڈل ذہن میں ہو، اس طریقے سے ہمارے ذہن میں بیٹھنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کس طریقے سے پہچانیں۔ اب معلوم ہو گیا ہے کہ انا الدہر، آپ ہی زمانہ ہے، تو آپ سے تو کوئی چیز چھپی نہیں سکتی نا، آپ سے زمانہ تو ہر جگہ ہے۔ کون سا مقام ہے کائنات میں جہاں ٹائم نہیں ہے؟ اور پھر سائنٹیفک پروف بھی مل گیا اس کا۔ 6 اپریل 2002 بی بی سی کی نیوز دوپہر میں، اس نیوز میں بولا گیا کہ سائنٹسٹ نے تحقیق کیا کہ اس کائنات کی تخلیق سے پہلے، بگ بینگ سے پہلے، دیر واز اونلی ٹائم، صرف زمانہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ انا الدہر، میں تھا۔ اور ایک ایک حدیث پہ آئیے آپ مشکات کے، کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس کائنات کی تخلیق سے پہلے کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی ذات تھی۔ تو سائنٹیفک پروف بھی مل گیا آپ کو۔ اب دیکھیے، اب اس میں جب آپ کھو جاتے ہیں کہ زمانہ آپ کو آبزرو کر رہا ہے، زمانہ، اور زمانے کا کوئی شیپ نہیں سمجھ میں آتا، کوئی ٹائم نہیں سمجھ میں آتا۔ ان اللہ بکل شیء محیط،
اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں، زمانہ ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. جب تک آپ پہچانیں گے نہیں پھر مانیں گے کیسا؟ بھئی بلائنڈ فیتھ ہو گیا نا. قرآن میں تو لاجیکل فیتھ کی بات ہو رہی ہے، آرگیومنٹ پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت. پھر دوسری چیز ہے، ایک دعوت ہے، جیسا آپ آرٹسٹ کو اس کے آرٹ سے پہچانتے ہیں. اگر بہترین آرٹ ہے تو بولیں گے کہ بھئی فلانا آرٹسٹ بڑا بہترین ہے. اگر آپ اس کا آرٹ نہیں دیکھیں، اب خالی لوگ بولیں کہ صاحب یہ آرٹسٹ ہے اس کی تعریف کرو بولے تو کیسا تعریف کریں گے؟ آپ اس کے آرٹ سے ہی واقف نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا جو آرٹ ہے وہ ساری کائنات ہے. ساری کائنات پہ ہم انشاءاللہ عالمین کے تفسیر میں جب انشاءاللہ آئیں گے تو اس پہ غور کریں گے کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو ہم پہچان سکتے ہیں. اور پھر ایک بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے سب مخلوق ہے. There is only one creator, rest is creation. ایک ہی خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے. شرک کیا ہے؟ مخلوق کو اٹھا کے خالق کے لیول پہ بٹھانا، یہ نہیں ہونا ہے. مخلوق میں سے کسی بھی چیز کو اٹھا کے خالق کا درجہ نہیں دینا ہے، یہ شرک ہے. پھر اس کے بعد میں رحمان اور رحیم پہ اگر ہم آئیں تو قرآن سے جو ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کے سامان کو رحمت کہا گیا ہے، محبت کو، رحم کو، ترس کو، قرآن کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جنت کو، مغفرت کو، اور یہ تمام رے ہے میم کا جو مادہ ہے اس میں رحمت کہا گیا. اب اس کو رحمت کو سمجھنے کے لیے رے ہے میم سے ارحام بھی ہے، ماؤں کے جو رحم ہوتے ہیں، وومز جو ہوتے ہیں. تو یہ رے ہے میم سے وہی لفظ کیوں بنا؟ مصلحت ہے اس میں. تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ جس طرح ماں اپنے پیٹ کے اندر کے بچے کو پالتی ہے حفاظت سے، اس کی غذا کا خیال رکھتی ہے، نہیں جو چیزیں اس کو پسند نہیں ہیں ڈاکٹر اگر بولا تو وہ بھی کھاتی ہے، دوائیں کھاتی، کائے کے لیے؟ وہ بچے کی حفاظت کرنے کے لیے، رحم میں جو بچہ ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ساری کائنات پہ اپنی رحمت برسائے. ماں کی طرح جو ہے، ماں کی رحمت کی طرح ساری کائنات کو رحمت کے مزاج سے پال رہے ہیں. اور پھر رحیم کیا ہے؟ رحیم صفت ہے، ترس کھاتے ہیں. تو اب اس کے بعد اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں تو معلوم ہو رہا ہے کہ بی کا مطلب ہے یہ کہ ان سے پر اللہ کے نام سے نکلی ہوئی، اللہ کے نام پر نکلی ہوئی. اب جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں، گورنمنٹ آرڈر نکلتا ان دا نیم آف دی گورنر آف آندھرا پردیش. سینٹرل گورنمنٹ کے جو رہتے ان کو نکلتا ان دا نیم آف دی پریزیڈنٹ آف انڈیا، ان دا نیم آف اللہ. اللہ کے نام سے نکلی ہوئی یہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ کیسے ہیں؟ اپنی دو ڈومینیٹنگ صفات بتا رہے ہیں کہ رحمان ہے اور رحیم ہے. رحمان کا مطلب کیا ہوا؟ فائدہ پہنچانے والے ہیں. رحیم کا مطلب ترس کھانے والے ہیں. ترس کھا کر اس کتاب کے ذریعے آپ کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مزہ آئے گا. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے جو رحمان اور رحیم ہے. پھر رحمت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبت ہے ہم سے. اور پھر 1% رحمت انہوں نے دنیا میں بانٹ دی ہے جس کی وجہ سے ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے. ماں سے زیادہ کوئی رشتہ کسی سے محبت نہیں کرتا ماں جتنی محبت اپنی اولاد سے کرتی. تو یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں جو ہے تھوڑی سی کنٹروورسی ہے مسلک میں. شافعیوں کے پاس اور عربی قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت گنی جاتی ہے قرآن کی.